السلام علیکم ناظرین، میں ہوں شاہد اور آپ دیکھ رہے ہیں حال فی الحال۔ آج ہم گفتگو کریں گے ایران کا حملہ عرب ممالک پر، اور اس پر ایک تجزیاتی نظر پیش کریں گے، ایک پوائنٹ آف ویو رکھنے کی کوشش کریں گے۔ ایران نے جب حملہ کیا عرب ممالک پر تو اس پر بہت سارے واویلا مچے کہ ایک مسلم کنٹری پر حملہ کیا جا رہا ہے، یہ نازیبا ہے اور یہ برداشت کے قابل نہیں ہے۔ بہت سارے دلہ اور بہت لوگوں نے بھی اعتراض کیا۔ آئیے ہم دیکھتے ہیں کہ اس کی حقیقت کیا ہے، ایران نے کیوں حملہ کیا۔ آپ کو یاد ہوگا کہ جنگ سے پہلے امریکہ اور ایران کے جو ڈیلیگیشن تھے وہ عمان میں معاہدے کے ٹیبل پر بیٹھے ہوئے تھے۔ سلطنت آف عمان کی اگر بات کو مانیں تو اس کا صاف صاف کہنا ہے کہ دونوں فریق اپنی ہدف کو پانے ہی والے تھے کہ اچانک حملہ ہو جاتا ہے۔ اب ان لوگوں سے یعنی اسرائیل اور امریکہ سے معاہدہ کیسے کیا جائے؟ کیا یہ ایسے لوگ ہیں جن پر بھروسہ کیا جائے؟ کیونکہ اس سے پہلے بھی بہت سارے سیز فائر کے معاہدے بنے اور ایگریمنٹس بنے، لیکن اس کی تابعداری اور اس کی فرمانبرداری اور اس پر کھرا نہیں اترا گیا، بلکہ اس کا وائلیشن اسرائیل کی طرف سے ہی ہوا۔ اس لیے وہ لوگ پورے طور پر تیار تھے کہ یہ ایگریمنٹ ایسے لوگوں سے ہو رہا ہے جو کسی رولز، کسی ریگولیشن اور کسی نیم کو نہیں مانتے، حتیٰ کہ وہ نیم ان کے فائدے کے لیے ہو تبھی وہ مانتے ہیں۔ اگر وہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ جب غزہ اور اسرائیل کنفلکٹ چل رہا تھا تو اس ٹائم بھی بہت سارے معاہدے ہوئے، لیکن ان معاہدوں کا وائلیشن کس نے کیا؟ ان معاہدوں کی خلاف ورزی کس نے کی؟ تو اسرائیل نے کی۔ اس حملے کے بعد جو عرب ممالک ہیں ان لوگوں نے بھی سکوت اختیار کیا، ان لوگوں نے بھی کنڈمنیشن کچھ نہیں کیا۔ ان لوگوں کو کنڈیم کرنا چاہیے، ان لوگوں کو کم سے کم مذمت کرنی چاہیے، لیکن وہ پتہ نہیں کتنے ڈرے ہوئے اور سہمے ہوئے لوگ ہیں کہ ان لوگوں نے اس بات کو بھی نہیں منص شہود پر پھیلایا کہ وہ اس کے مخالف ہیں اور یہ غلط کام ہوا۔ اس سے پہلے جو ایران تھا اس نے صاف صاف وارننگ دی تھی کہ اگر ہم پر حملہ ہوا تو ریجن میں جتنی بھی کنٹریز ہیں اور وہاں پہ جو ایئر بیسز ہیں ان سب کو اڑایا جائے گا، ان سب کو ٹارگٹ بنایا جائے گا۔ لہٰذا اگر آپ جنگ نہیں چاہتے ہیں تو آپ اپنے آقا کو روکیں، آپ جا کر ٹرمپ کو سمجھائیں اور منائیں۔ جو اگر وہ مان جاتا ہے تو پھر یہ جنگ رک جائے گی، نہیں تو ہم پر جنگ ہوگا تو لا محالہ۔ اور سچائی اور انصاف کی نظر سے دیکھا جائے تو ایران تو ڈائریکٹ امریکہ پر حملہ نہیں کر سکتا۔ اب جو حملہ کرے گا، جو جہاں تک اس کی پہنچ ہے، وہ جو ایئر بیسز ہیں یہ کنٹری کے، ریجنل کنٹری کے جو گلف کنٹریز ہیں، اسی پر حملہ کرے گا اور اسی کو اڑائے گا۔ لہٰذا اس نے وہی کیا جو اس کو کرنا چاہیے تھا۔ اب یہاں پہ یہ مسئلہ اٹھایا جاتا ہے، یہ بھی واویلا مچایا جاتا ہے کہ حرمین شریفین پر حملہ ہوا۔ بھائی حرمین شریفین پر حملہ نہیں ہوا، جو ایئر بیسز تھے امریکہ کے، اب ظاہر سی بات ہے وہ دشمنی کر رہا ہے تو دشمن کا ایئر بیس ہے، اس کو اڑایا گیا۔ اور آپ نے کیوں رکھا تھا اس ایئر بیس؟ جب ایران پر حملہ ہوا تو ایران نے جوابی کارروائی کے طور پر جو ایئر بیسز سے ان کو اڑانا شروع کیا۔ اب جب وہ اڑانا شروع کیا تو ان کے پیٹ میں درد ہونا شروع کیا۔ اس جنگ میں یہ جو ابھی جو جنگ ہوا ایران اور امریکہ اور اسرائیل کے ساتھ جو جنگ ہوا، اس سے کچھ نتیجے نکلے۔ وہ یہ کہ جو خطے میں جو ریجنل کنٹریز میں ایک ہوا بنا تھا امریکہ اور اسرائیل کا کہ اس سے بڑا فورس اور اس سے بڑا زیادہ طاقتور کوئی نہیں ہے، اس کی طاقت کا، اس کا ایک روب تھا، اس کا ایک ڈر اور خوف جو بیٹھا ہوا تھا، اس بت کو ایران نے توڑ گرایا۔ اور یہ خوف دھیرے دھیرے اب دکھائی دے رہا ہے عرب کنٹریز کے اندر بھی۔ پھر بھی جو ماننا چاہے وہ مانے گا، جس کے اندر مقدر میں ہی تباہی لکھی ہو تو اس کے کیا کیا جا سکتا ہے۔ یہ تو بڑا اچھا موقع تھا کہ یہ تمام کے تمام عرب کنٹریز، لیکن عرب کنٹریز میں جو بیٹھائے گئے ہیں کٹپتلی سرکار، یہ بھی تو ان کے ماتحت ہیں۔ اگر یہ ان کے ساتھ چھوڑیں گے تو ظاہر سی بات ہے ان کی سرکار گر جائے گی۔ اور سچائی یہی ہے کہ جو ایئر بیسز تھے وہ کسی کی حفاظت نہیں بلکہ اپنے ملک کے ان جاندار لوگوں سے، جو باضمیر لوگ ہیں، ان سے حفاظت کے لیے تھے یہ ایئر بیسز۔ لہٰذا اس جنگ کے آخر میں یہی کہوں گا کہ جو ایران نے جو بت توڑے، اس سے ایسا لگتا ہے کہ ایک ڈر اور ایک جو روب تھا، جو خوف طاری تھا، اس کی جو ایک بت بنی ہوئی تھی، اس بت کو پاش کر دیا ایران نے۔
اب شاید ان عرب لوگوں کو یہ سمجھ میں آئے اور کچھ ہوش کے ناخون لیں اور کچھ ہوش کا مظاہرہ کریں اور کچھ عقل کا مظاہرہ کریں، عقل مندی کا مظاہرہ کریں اور آگے مستقبل میں کچھ کر سکیں۔ لیکن پھر بھی میں آخر میں یہی کہوں گا کہ مجھے ان کٹھ پتلی سرکاروں سے جو موجودہ صورتحال ہے کچھ بھی خیر کی امید نہیں ہے۔ ایک نتیجہ اس جنگ سے یہ بھی سامنے آیا کہ یہ جنگ اتحاد کو دعوت دی ہے، اور اس جنگ میں سب سے زیادہ دشمن اس بات سے مایوس ہوا ہے، اس کو ایٹمی طاقت اور ایٹمی پاور سے جتنا خوف نہیں ہوا جتنا کہ شیعہ سنی اتحاد سے اس کو ڈر لگا۔ اس جنگ میں شیعہ سنی کا جو اتحاد تھا یہ سب سے بڑی طاقت ابھر کر آئی، اور جو ایک برسوں صدیوں اور فتنہ پھیلایا گیا تھا جو دشمنوں کی طرف سے شیعہ سنی اور فرقوں میں جو بانٹا گیا تھا، اس چیز کو بھی مات ہوئی، اس چیز کو بھی شکست ہوئی، اور یہ ایک خوش آئند چیز نکل کر آئی کہ شیعہ سنی دونوں ایک پلیٹ فارم پہ دکھائی دیے۔ میں ارباب اقتدار کی تو بات نہیں کروں گا، لیکن جو عوام الناس ہے ان لوگوں میں ہم آہنگی دیکھی گئی، ان لوگوں میں اتحاد دیکھا گیا، اور جو کچھ علماء کرام ہیں ان کے اندر بھی اس اتحاد کی بو پائی گئی، اور انہوں نے بھی کوشش کی، دامے درمے قدمے ان لوگوں نے بھی تھوڑی بہت کوشش ضرور کی۔ ہاں الا یہ کہ جو ایجنٹ تھے، جو بدمست تھے، جو پالے ہی گئے تھے فتنہ پھیلانے کے لیے، ایسے علماء کرام اس میں شامل نہیں رہے بلکہ اس کے مخالف ہوا کو پھیلاتے رہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس امت مسلمہ کو متحد کرے اور ایک راستے پر گامزن کرے، اور جو اللہ کے اور اس کے رسول حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا جو راستہ ہے اس پر گامزن کرے۔ آمین۔ اللہ حافظ۔